رہے ہیں پروگرام ستاروں سے آگے آر جے کائنات خان کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون اینڈ گڈ آفٹرنون ٹو آل آف یو۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام ستاروں سے آگے، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آر جے کائنات خان، سنو ایف ایم 89.4 نیٹ ورک پر۔ اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور ڈیفینیٹلی میرے پروگرام کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے۔ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ڈائل کریں گے 05822532379۔ آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ ایس ایم ایس کرنے کے لیے ٹائپ کریں گے اے جے کے اسپیس دیں گے، اپنا نام اور پیغام لکھیں گے اور سینڈ کر دیں گے 8881 پر۔ اپنے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان بے شمار نعمتوں میں ایک بہترین نعمت ایک مخلص دوست ہے۔ یقیناً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے نہ صرف ہمارے لیے بلکہ آپ سب کے لیے نہایت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ آج میں بات کر رہی ہوں ایک مخلص جو رشتہ ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں، جو کہ ایک دوست کا ہوتا ہے۔ ہم آج بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین نعمت ایک مخلص دوست ہے، ایک ایسا دوست جو ہمارے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے ہمیشہ۔ کہیں نہ کہیں انسان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، لیکن دوست ہوتا ہے جو آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ ہمیشہ، خواہ وہ آپ خوش ہوں یا آپ اپنی زندگیوں میں اداس ہوں، ایک مخلص دوست جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے اور آپ کو ہمیشہ سپورٹ کرتا رہتا ہے۔ ایک مخلص دوست کی جو ہے انسان کی زندگی میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مخلص دوست ہی ہوتا ہے جو ہمیشہ ہمارے لیے وہ ہوتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، دوست نہیں ہوتا، دوست ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اور جو کہتے ہیں نا جس کے بہت زیادہ دوست ہوتے ہیں، تو یہ میں اس چیز کو بالکل نہیں مانتی۔ جس کے بہت زیادہ دوست ہوتے ہیں وہ سب سے بڑا منافق ہوتا ہے۔ دوست ہمیشہ زندگی میں ایک ہی ہوتا ہے جس سے آپ دنیا کی ہر بات شیئر کر سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کو سمجھ کہیں جگہوں پر نہیں آ رہی ہوتی تو ایک دوست ہی ہوتا ہے جو آپ کو ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے اور ہمیشہ اچھا راستہ بتاتا ہے۔ یقیناً میری زندگی میں بھی ایک دوست، تو میں کہتی ہوں کہ بہت ہوتے ہیں، لیکن میری زندگی میں ایک ایسا اسپیشل دوست ہے جس کے مقابلے میں نے کبھی نہ کسی کو رکھا اور نہ میں کبھی سوچتی ہوں کہ اس کے لیول پر کبھی کوئی آ سکتا ہے۔ تو ایسے ہی میں نے سوچا کہ کیونکہ ساری زندگی ہم لوگ ساتھ اکٹھے رہے ہیں، بچپن سے لے کر اب تک کا جو سفر تھا ہمارا ساتھ گزرا ہے، تو میں چاہ رہی ہوں کہ میرے سیٹ پہ، چونکہ میں یہاں پر اپنا پروگرام کنڈکٹ کرتی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے جو ہے لے کر آؤں اس اپنی دوست کو، آپ لوگوں کے ساتھ متعارف کروں اور مزے کی باتیں کریں ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو میں اپنی دوست کو یہاں پر لے کر آئی ہوں، ہم آپ کا تعارف کرواتے ہیں، ان کا تعارف کرواتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک، اور آپ بتائیں کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک۔ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی ٹائم میں، چونکہ آپ جاب بھی کر رہی ہیں بینک میں، تو آپ نے اتنے قیمتی وقت میں ہمارے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نہیں، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا، اتنی آپ نے مجھے ایک اعزاز دیا ہے۔ نہیں آپ اس سے زیادہ کا ڈیزرو کرتی تھی، تھینک یو سو مچ۔ اور بتائیں آپ کیسی ہیں، کیسے حال چال ہیں آپ کے؟ نہیں، حال چال تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کی اتنی تعریفیں سن کے تو میں زیادہ خوش ہو گئی ہوں۔ چلیں صحیح ہے۔ اور یہ ناظرین اور سامعین کو بتاتی چلوں کہ میری زندگی میں ایک ہی دوست تھی جو کہ اب تک ماشاءاللہ اب تک جو میرے ساتھ ہے، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس کو اپنے ساتھ دیکھ کے اکثر، کیونکہ یہ جو میری فرینڈ ہے، یہ میری کزن بھی ہے اور ہمیشہ ہمارا گٹھا آنا جانا خواہ۔ اور سب سے مزے کی بات، ہماری جو اسکولنگ تھی 10th تک کی،
ہم لوگ ایک ساتھ جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں. پھر بیچ میں کہیں ہم لوگ ادھر ادھر ہوں گے لیکن ہم کنیکٹ رہے, کبھی بھی ہم نے یہ بیچ میں گیپ نہیں دیا. جس طرح اکثر دوستیوں میں ہوتا ہے نا, اب کی خیر دوستیوں کی تو میں بات کیا ہی کروں, اب تو ذرا سی 2 دن اگر نہ رہے تو تیسرے دن کوئی نئی دوست بنا لیتے ہیں. لیکن ہمارا اتنا گیپ, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اگر اسکول کے بعد کالج لائف, کالج کے بعد یونیورسٹی لائف میں کافی لوگ آپ کے آتے ہیں, کافی دوستیں ہوتی ہیں آپ کی. لیکن ابھی تک جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ مجھے کبھی بھی اس طرح کی میں نے بنائی نہیں ہے نا, کیونکہ میں کہتی ہوں کہ زندگی میں ایک ہی دوست ہونا چاہیے, کیونکہ اکثر جو ہے نا آپ کو اس طرح سے سمجھ بھی نہیں پاتا. تو آپ بتائیں آپ کیسی ہیں اور کیا کرتی ہیں آج کل؟ آپ نے بتا دیا نا, میں بس جاب وغیرہ کرتی ہوں. تو اور آپ بتائیں. اور جاب کے علاوہ آپ کے کیا کیا شوق ہیں؟ مجھے تو آپ کو مجھے تو پتا ہے, لیکن آپ ہمارے جو ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں اسپیشلی, آپ ان کو بتائیں. نہیں, میرے سچ تو کوئی شوق نہیں ہے, بس آفس جانا, آفس سے گھر آنا, گھر والوں کو ٹائم دینا. مطلب آج کل تو لائف اتنی زیادہ ٹف ہو گئی ہے نا کہ مطلب بندہ آفس اور فیملی انہی 2 چیزوں میں ہو کے رہ گیا ہے. جیسے انہوں نے بولا کہ اور بھی لائف میں بہت زیادہ فرینڈز آتے ہیں, ٹھیک ہے یہ بات ہے کہ آپ کی لائف میں اور بھی بہت لوگ آتے ہیں, لیکن ایک فرینڈ ایسا ہوتا ہے نا جو کہ آپ کے دل کے بہت قریب ہوتا ہے. مطلب آپ کی اس سے بات ہو نہ ہو, لیکن وہ آپ مطلب جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہو نا تو آپ لوگ سمجھ جاتے ہو کہ ہاں بھائی اس بندے کی لائف میں کیا چل رہا ہے, کیا نہیں چل رہا ہے. بالکل ایسے ہی آج ہے. کل تو ایسا ہوتا ہے نا کہ میں اگر کوئی اسٹیٹس لگاتی ہوں نا, ٹھیک ہے مجھے تھوڑی سی ٹینشن چل رہی تھی, اچھا میں اسٹیٹس کوئی بھی لگاؤں, میں کچھ بھی نیچے کیپشن دے دوں جتنے اچھے سے اچھا, ایک دم سے سب سے پہلا ریپلائی اس بندی کا ہوتا تھا, کیا ہوا, کیا چل رہا ہے آج کل, پھر سے کچھ ہو گیا تو مجھ سے شیئر کرو. مطلب کہ یہ وہ والے دوست ہیں نا جس کو جو بنا بتائے سمجھ جاتی ہے کہ ہاں بھائی اس بندی کی لائف میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. کہتے ہیں نا کہ آپ کا, کیونکہ ہمارا جو ساتھ ہے وہ کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے اور بندہ دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں کیا چل رہا ہے. لیکن خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ دوست چاہے کتنے بھی آپ کی زندگی میں کتنا ٹف ٹائم کیوں نہیں آتا, وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہتا ہے. تو مجھے تو بہت پراؤڈ ہوتا ہے جب میں کسی کو کہتی ہوں کہ یہ نینا میری دوست ہے, بچپن کی دوست بچپن کی دوست ہے, جو ماشاءاللہ سے ابھی تک چلتی آ رہی ہے ماشاءاللہ, اور تا قیامت رہے گی انشاءاللہ. اچھا ہمارے یہ سین ہوتا ہے نا کہ اس کے جتنے بھی فرینڈز ہیں ان سب کو پتا ہوتا ہے کہ نینا کون ہے, اور میرے جتنے فرینڈز ہیں ان سب کو پتا ہوتا ہے کہ ناتی کون ہے. ہم جو بات کرتے ہیں نا کہ پتا ہوتا ہے, ہاں اچھا اس کا برتھ ڈے دیکھی تھی, چلو میں اپنی برتھ ڈے پہ نینا کو بھی ساتھ لے آؤں گی. اس کے سب فرینڈز کو پتا ہوتا ہے میرا, اور میری برتھ ڈے وغیرہ کوئی سین ہوتے تو ان کو پتا تھا اچھا اچھا ناتی نے ساتھ آنا, ایک ایکسٹرا پیس ہمارا یہ والا اس طرح کی فرینڈشپ کے مطلب سب جانتے ہوتے. چلو فیملی تو جانتی کیونکہ یہ میری کزن بھی ہے, لیکن اس طرح اکثر فیملی والے ہم سے تنگ ہوتے ہیں نا, کہتے کسی طرح بس ان کی دوستی ٹوٹ جائے. اسکول میں یہ بڑا ہوتا تھا, کسی طرح اسکول میں ہم پڑھتے تھے نا, وہ اسکول ہوتا تھا ہماری خالہ, مطلب میری خالہ اس کی پھپھو, ان کی ایک ہی بات ہوتی تھی بس, نویرا اور کائنات جو ہیں گٹھے نہیں بٹھانا. وہ نا ہر ٹیچر کو پہلے سے طے ہوتا تھا کہ نہیں نویرا اور کائنات کو ساتھ نہیں بٹھانا. ایک اور ہماری فرینڈ ہے آسما, وہ بھی اس کا نام بھی کبھی کبھی ساتھ چل جاتا تھا, لیکن زیادہ ہی ہوتا نویرا اور کائنات. مطلب ہمیں جو بندہ ساتھ دیکھتا تھا نا اسے ہمیں الگ کرنا ہوتا تھا, کیونکہ جب ہم دونوں ساتھ ہوتی ہیں نا ہمیں کوئی نہ چپ کرا سکتا ہے نہ ہماری ہنسی بند ہو سکتی ہے. ہمارے ایک سر تھے نا, سوری جی آپ بولیں. نہیں آپ بولیں. ہمارے ایک سر تھے نا, وہ کہتے جب میں آ رہا ہوتا ہوں نا اسکول, ابھی میں اتنے دور ہوتا ہوں لیکن تم تینوں کی ہنسنے کی آواز سے مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ تینوں بچیاں کون سے روم میں بیٹھی ہوئی ہیں. جی جس طرح ہم یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری جو دوست تھی, ایکچولی ہمارا جو 10 تک کا جو بچپن سے ہم لوگ جو پی جی سے پڑھ رہے تھے وہ 10 تک ہماری جو ابھی تک ہم لوگ ان لوگوں سے کنیکٹ ہیں. کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں اپنے, ایون کہ ان کو کلاس فیلوز کے نام بھی نہیں یاد رہتے, لیکن ماشاءاللہ سے ہم یونیورسٹی میں ہوتی ہیں, اور ماشاءاللہ سے ہمارا جو میں کہتی ہوں کہ ہمارا جو اسکولنگ پیریڈ تھا وہ اتنا اچھا تھا ماشاءاللہ سے, ابھی تک وہ سارے لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں. اور ان میں سے ماشاءاللہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر بھی بن گئے, کچھ لوگ بینکس میں جاب کریں, کچھ لوگ اسکولز میں, تو کافی اچھی پوسٹ پر ہے. لیکن ہم نے صرف دوستیاں ہی نہیں رکھی بلکہ اچھے مشورے دے کر اچھے مطلب کے طریقے سے اچھی آج جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ بتائیں کہ آپ کو یہاں پر آ کے کیسا لگا؟
نہیں مجھے بہت اچھا لگا, مجھے تو آپ کے ساتھ ہر جگہ ہی اچھا لگتا ہے. کافی لوگ یہاں پر دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمیں سن بھی رہے ہیں اور ہم کا ویلکم کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں ان کو بتاتی چلوں گی یہ جو میرے ساتھ جو میری مہمان ہیں وہ میری بچپن کی دوست ہیں. میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو ان سے ملواؤں کیونکہ میں مکمل نہیں ہوں ان کے بغیر. بالکل ایسی بات ہے, ایک دوست ہی ہوتا ہے آپ کا جو آپ کو جو ہوتا ہے مکمل کرتا ہے, ہر اچھی بری بات میں جو ہے وہ آپ کو سمجھاتا ہے. دوست وہ نہیں ہوتا جو ہر غلط کام میں بھی آپ کو سپورٹ کرے. ٹھیک ہے لوگوں کے سامنے ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر لیتے ہیں غلط کام میں بھی, لیکن اپنی جگہ جو ہے ہم جا کے ایک دوسرے کو ضرور سمجھاتے ہیں یار یہاں پہ ہم نے یہ غلط کام کیا. اگر ہاں مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے, سوری ٹو انٹرپٹ یو, مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے. اگر میں کہیں غلط بھی ہوں تو مجھے یہ سب کے سامنے کبھی بھی نہیں کہے گی کہ آپ اس ٹائم پہ غلط تھی. مجھے ہمیشہ سائڈ پہ لے کے جا کے یا میسج کر دیتی یہ تم غلط کر رہی ہو, تو میں فوراً میں کہتی ہوں کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہوں. وقت کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ہر سمجھ آ جاتی ہے, لیکن ہمیشہ وقت کے ساتھ ساتھ لیکن مجھے ہمیشہ جو ہے ان کی سپورٹ ملی ہے. اور نہ صرف ان کی بلکہ ایک اور میرے بہت ہی بہترین دوست ہیں جو کہ کراچی سے تعلق رکھتی ہیں, اسرا احمد ان کا نام ہے. وہ ہمیشہ ان دونوں سے جب بھی مجھے بات میں کرتی ہوں, بہت سے ہمارے دوست ہیں ان سے جب بھی میں بات کرتی ہوں تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ اچھا تم یہ کام کر لیو, ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہاں وہ کام غلط ہی کیوں نہ ہو. لیکن جب اس کی جب رزلٹ آتے ہیں چاہے وہ پازیٹیو ہوں چاہے وہ نیگیٹو ہو, لیکن میں نے ان کو دیکھا ہے وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں. زندگی میں بہت سے لوگ مجھے ملے اور بہت ہی مخلص لوگ ملے, یہ نہیں, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ دل کسی سے بن جاتا ہے, تو میرا دل جو ہے وہ انہی کے ساتھ مطلب کہ ان سے زیادہ مطلب کہ میں نے پریفر. اور بہت سی دوستیں ایسی تھی جو مجھے جو ہے ان سے دور کر رہی تھی, مطلب کہ وہ جیلس ہوتی تھی. میں نے کہا تم کس لیے جیلس ہو رہی ہو, اس کے آگے تو کوئی بھی نہیں ہے نا, اس کے آگے تو کچھ میں نے رکھا ہی نہیں ہوا. تو تھوڑی سی میں اریٹیشن بھی مجھے ان لوگوں سے ہوتی تھی کہ جو یہ چاہتی تھی, کیونکہ یہ ایک بچپن کے رشتے اتنے مخلص ہوتے ہیں کیونکہ ان کے آگے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتے کسی کے ساتھ, کبھی بھی نہیں. اور جیسے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آج کل آپ دوستیاں دیکھتی ہیں اتنی, مطلب کہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے دور میں دو جو ہیں انگلیاں ملانے سے صلح ہو جاتی تھی. اب لوگ جو دو دل بھی ملاتے ہیں تو دلوں سے نفرت نہیں جاتی. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ نہیں دیکھیں ایسا ہوتا تھا نا کہ جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یار تھوڑی سی ناراضگی, تھوڑا سا کچھ ہوا, ہلکی سی آپ نے بات کی, تو وہ مطلب میری اور ناتی کی اگر میں آپ کو مثال دوں, کائنات مطلب ٹھیک ہے جن کو ہم گھر میں ناتی بولتے ہیں, تو ہمارا یہ سین نہ ہوتا ہے کہ ہماری جتنی بھی لڑائی ہو جائے, ہم نے آج تک ایک دوسرے کو وہ سوری بول کے منانے والا سین نہیں. بس ہم پاس بیٹھیں گی, ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گی, ہنسیں گی, بس ہماری ناراضگی ختم. کوئی وہ والا سین نہیں ہے کہ یار 3 دوست بیچ میں اور لے کے آؤ, وہ ہماری صلح کرائیں یا کچھ اس طرح سے کریں. نہیں, ہم بس ساتھ بیٹھی, کچھ نہ بھی بات کریں, بس ہم ساتھ بیٹھے ہیں نا, ہماری صلح ہو جانی ہوتی ہے. تو لیکن ایک ہنسی کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن آج کل کے جو دوست ہیں نا ان میں یہ نہیں ہوتا. آپ مطلب ان سے بات بھی کر لو, آپ ان سے سوری بھی کر لو, کچھ بھی کر لو, لیکن ان کے دل میں کہیں نہ کہیں پہ وہ بات ہوتی ہے کہ یار اچھا تم نے یہ کیا تھا, وہ کہ تو اس ٹائم بے شک وہ اٹس اوکے کر لیں, لیکن کچھ ٹائم بعد جب کچھ ہو جاتا ہے نا تو وہ ضرور یاد کرتے ہیں اچھا اس ٹائم پہ تم نے ایسے کیا تھا, تم نے ویسے کیا تھا. لیکن الحمدللہ میری اور ناتی کی دوستی میں ایسا کوئی سین نہیں, ہم نے کبھی نہیں یاد کرا کہ یار تب تم نے یہ بات کی تھی, سوائے ایک سوری آپ بولنے پہلے وہ بات ہمارے جو ناظرین ہیں وہ آپ سے سننا بھی چاہتے ہیں, وہ کیا بات تھی؟ سین یہ تھا کہ ہماری جو ہے نا 8th جو تھے ہمارے بورڈ تھا, 8th کے پیپر سے ہمارے سائنس میں ایک کوشچن بہت سے شاید ہم کو یاد ہو, بگ بینگ تھیوری. وہاں پر سب سے مشکل وہ ہم دونوں نے ویسے تیار نہیں کی تھی. ویسے ہم جب پیپر کی تیاری کرتے نا ہمارے رول نمبر بھی 7 ہوتے تھے, تو ہم کہتے یار یہاں تک تم تیار کر لینا, یہاں سے آگے ہم تیار کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا یار. اس ٹائم جو ہے ٹیچر ہمارے سر پہ آگے کھڑے ہے, تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے, ہم نے کہا تھا ہم نہیں والے کوشچن لاسٹ میں کرنا ہے. اس نے مجھے بولا کہ تم مجھے بتا دو کیونکہ وہ میرے حصے میں آتا تھا. اچھا میں نے کیا کیا, میں نے وہ جلدی لکھا. میں نے کہا یار میں تمہیں بتا دوں گی, تم ذرا سی دیر رک جاؤ, مجھے لکھنے دے دو, پھر میں تمہیں بتا دوں گی. جیسے ہی میں نے کوشچن کیا کہ ناراض بڑی جلدی ہو جاتی ہیں. میں نے کوشچن کی, میں نے آپ کو امید نہیں ہوتی نا ایسے, مطلب کہ پوری شیٹ اپنا پیپر کرنے کے بعد اس کیا آیا ہے, میں نے کہا تم نے جو دیکھنا ہے دیکھو. یار اس بندی نے وہ آئی تھنک 12 نمبر کا تھا,
10 مارکس کا. مطلب اس بندی نے وہ پورا کوشچن ہی نہیں لکھا, غصے میں ناراض ہو کے. ابھی ٹائم بھی تھا میم سے, ہم نے ٹائم بھی لے لیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن اس نے نہیں لکھا کہ نہیں تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا جب تم ساتھ ساتھ لکھ رہی تھی. تو وہ بات جو ہے نا مجھے اس کی آج یاد ہے, وہ غصے میں جو اپنا نقصان کیا تھا. میں اس کو آئی تو کہتی ہوں, میں نے کہا یار تم نے اس ٹائم وہ لکھو تو آج ہمارے اتنے نمبر ہوتے, لیکن نہیں. میں اس کو مناتی رہی, جو میرے دوسرے کوشچن تھے وہ اس لیے رہ گئی کیونکہ میں اس کو منا رہی تھی کہ پلیز تم یہ لکھ لو. اس لیے میم نے آگے ہم دونوں سے پیپرز لیا اور چلی گئی. ناراض بہت جلدی ہوتی ہوں اس لیے کیونکہ مجھے امید ہوتی ہے کہ یہ مجھے منا لے گی, تبھی جو ہے وہ بندہ ناراض بھی ہوتا ہے. لیکن آج لوگوں میں جو ہے دلوں میں بتاتی چلوں کتنی نفرتیں بھر گئی ہیں. اگر کوئی ناراض بھی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چلو ہونے دو, تو اٹس اوکے, باقی لوگوں کو دوست بنا لیتے ہیں. پھر وہ دوستی میں اپنے اتنے راز شیئر کر لیتے ہیں جو کہ نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ اگلے کی مینٹلٹی نہیں پتا ہوتی کہ وہ کیسا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ جو لوگ قدم قدم پہ, اب دیکھیں اسکول میں ان کے اور دوست ہوتے ہیں, کالج لائف میں ان کے اور ہوتے ہیں, اور ایون کہ کہیں پروفیشنل لائف میں آتے ہیں تو ان کے اور دوست بن جاتے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ نہیں, اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ جس ٹائم آپ سے ہنس کے بات کر رہے ہیں, وہ آپ کے آپ کا دوست سامنے ہو. کسی اور کی بات کر رہا ہے تو وہ آپ کا دوست ہے جو آپ کو کسی اور کے سیکرٹ دے رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی وہ آپ کے سامنے ہنس کے بات کر رہا ہے, وہ جب آپ وہاں سے اٹھ کے جائیں گے وہ کسی اور کے سامنے ہنس کے آپ کی باتیں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ یار وہ بندے کی لائف میں تو یہ مسئلہ چل رہا ہے, اس بندے نے تو اس ٹائم پہ یہ غلط کام کیا تھا, وہ کام کیا تھا. تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ساتھ بیٹھنے والا آپ کا دوست ہو. آپ ٹھیک ہے, آپ کسی سے ہنس کے بات کریں, آپ اچھے سے بات کریں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بالکل ان سے سائڈ پہ ہو جائیں, لیکن آپ جو ہے نا اپنے راز کبھی کسی کو مت دیں. لمٹ ہوتی ہے نا, آپ وہ لمٹ آپ کو رکھنی چاہیے کہ نہیں یار اتنے زیادہ اپنے راز اس کو نہیں بتانے. آپ کی لائف میں ایک ایسے کچھ دوست ہوتے ہیں, ایک دو ہی فرینڈز ہوتے ہیں جن سے آپ اپنی دل کی باتیں شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر فرینڈ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا دوست نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی آپ نے مجھے بول دیا کہ 2 دوست, میں تو بڑی کنفیوز ہو گئی تھی کہ دوسرا تبھی میں نے کور کر دیا کہ نہیں, 1-2 دوست. وہ دوسرا دوست کون سا ہے؟ چلے ایک تو میں ہوگی, دوسرا دوست کون سا ہے؟ نہیں آپ ہی, ایسی بات نہیں ہے. میں نے تبھی ساتھ کور کر لیا, مجھے پتا بس مجھ سے پوچھنا ہے. دوستی ایسی ہوتی ہے, دوستی ایسی ہی ہونی چاہیے. آپ کے ہر دکھ میں, ہر درد میں آپ کا ہونا چاہیے. آج کل کی دوستیاں جو ہیں وہ محض ایک فون میسج پہ رہ گئی ہیں. اگر آپ کے ایون کے نمبر بھی ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو دوبارہ اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ آپ دوبارہ سے ان کا نمبر لے کے ان سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کریں. کیونکہ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو کبھی بھی کسی انسان کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے. عادت جو ہوتی ہے وہ بہت ہی جان لیوا چیز ہوتی ہے, بری نہیں, بہت ہی جان لیوا چیز ہوتی ہے. تو کافی لوگوں نے جو ہے ایون کہ ہماری فیملی کے اندر بھی جو ہے وہ ہمیں خوش نہیں دیکھ سکتے. وہ کہیں نہ کہیں, وہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ خوش نہیں دیکھنا چاہتے, نیگیٹو والا نہیں, وہ ہمیں بس کہیں نہ کہیں آج نویرا نے تمہارے خلاف یہ بات کر دی, آج کائنات ہمیں ہماری جو ہے نا دوست, ہم وہ کہتے ہیں ہم آپ کی دوستی سے جیلس ہوتے ہیں, تو چیک کرنے کے لیے کہ ہاں جی ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی اچھا وہ کیا سین ہوتا ہے نا. ہماری یہ خالہ ہے, ٹھیک ہے, وہ مذاق کرتی ہیں ہم سے. وہ بچپن میں جا کے ناتی کو بولتی تھی نینا تو تمہارے بارے میں یہ بول رہی ہے, اور مجھے جا کے کہتی تھی ناتی نے تو یہ بولا ہے. اب ہم دونوں کو پتا ہے کہ ہم یہ بات بول نہیں سکتی, تو ہم ہمیشہ ان کو کہہ دیتی تھی کہ نہیں ایسی بات ہی نہیں ہے. تو وہ کہتی تھی میں جیسے تم لوگوں کو چیک کر رہی تھی, ماشاءاللہ سے تم لوگ اللہ کرے ساری زندگی اسی طرح ساتھ رہو. آمین ثم آمین. اچھا, میں جو لوگ مجھ سے میسج کر کے بھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا شو جو ہے وہ کتنے بجے لگے گا, آن ایئر کب ہوگا, میں ان کو بتاتی چلوں ہمارے جو شو کی ٹائمنگ ہے وہ 3 سے 5 کی ہے. آپ ابھی فیس بک پر جا کر سرچ بار میں سرچ کریں سنو ایف ایم کشمیر کو, وہاں کے پیج کو آپ لائک کریں, اور ڈیفینیٹلی وہاں کی جو باقی آرجز ہیں آپ ان کا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں. تو کافی لوگ جو ہے وہ کمنٹس وغیرہ کر رہے ہیں, چلے ہم ان کے کمنٹس وغیرہ پڑھتے ہیں. عظما واجد کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں یہ اکثر نوٹس کرتی ہوں کہ یہ جو عظما واجد ہیں ہماری ماشاءاللہ سے یہ ریگولر بیسس پہ یہ ہمیں دیکھتی بھی ہیں اور کمنٹس وغیرہ بھی کرتی ہیں, تو تھینک یو سو مچ عظما واجد. پھر احمد رضا ہیں ماشاءاللہ, تھینک یو سو مچ احمد رضا بھی ہمارے ریگولر بیسس پہ یہ آتے ہیں, لائیو شو دیکھتے ہیں اور کمنٹس بھی کرتے ہیں. شازیہ راجہ السلام علیکم سے, وعلیکم السلام. سلامت رہیں آپ دونوں, اللہ ایسے ہی رکھے, آمین ثم آمین. تھینک یو سو مچ شازیب راجہ.
احمد رضا کہہ رہے ہیں صحیح بولا آپ نے, کوئی ہوتا ہے جو دل کے بہت قریب ہوتا ہے. بالکل صحیح کہا ہے احمد رضا. خواجہ عباس گنائی کہہ رہے ہیں کہ مہمان صاحبہ ہمارے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اچھا یہ ٹھیک ہے. ابھی جیسے میں نے کہا نا ایک دو دوست کچھ ہوتے ہیں, تو یہ عباس بھائی جو ہیں وہ میرے یونیورسٹی کے فیلو ہیں. تو ماشاءاللہ وہ بھی بڑے سپورٹیو, ہر چیز میں سپورٹ کرنے والے, بھائیوں کی طرح سمجھانے والے, ہر مشکل میں آگے آنے والے. تو ماشاءاللہ عباس بھائی آپ بھی بہت اچھے ہیں. چودھری کبیر تھینک یو سو مچ. صبا خان تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ اتنی سپورٹ کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ سے تھینک یو سو مچ. اور آپ بتائیں, آپ آگے خود کو کہاں پر دیکھنا چاہتی ہیں؟ آپ کے کیا گولز ہیں؟ کچھ اچیو کیا ہے ابھی تک یا ابھی تک کچھ پروسیس میں لگی ہوئی ہیں؟ کچھ گولز جو ہیں وہ اچیو ہو گئے, اور انشاءاللہ کچھ کرنے ہیں, اور جہاں پہ بھی دیکھتی ہوں بس آپ کو ساتھ ہی دیکھتی ہوں. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ آتی ہوں انشاءاللہ. اچھا ہم لوگ جو کام بھی کرتے ہیں خواہ وہ اچھے ہوں یا اگر تو کوئی بھی اپلیکیشنز ہو, کوئی بھی یوز کرنا ہو تو نینا میں یہ کر لوں, کیونکہ اکثر یہ ہماری سب سے مزے کی بات یہ ہماری ولاگرز بھی ہیں, تو اکثر مجھے جو تھا وہ کیمرے کے سامنے آنے سے مجھے ڈر لگتا تھا. تو اب مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا فیچر یہی ہوگا, تو اکثر مجھے کہتی کہ تمہاری پکچر اپلوڈ کروں. اور ہماری ایک کزن ہے نمرا, جو کہ آزاد کشمیر کی جو ہے وہ پہلی فوٹوگرافر بھی ہیں, تو اکثر وہ کہتی کہ آپ کی جو ہے وہ پکچرز وغیرہ وہ پوسٹ کر دوں. تو ہمیشہ مجھے اس چیز کا ڈر لگتا تھا, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے ادھر ہی آنا ہے. تو بہت اچھا لگا, کیونکہ مجھے ہر فیلڈ میں آنے کا جو ہے وہ شوق رہتا ہے کہ یہ چیز جو ہے مجھے بھی کرنی چاہیے, لوگ یہ کریں. ایک انٹرسٹ ہوتا ہے ہر چیز میں آنے کا, کیونکہ میں ٹیچر بھی ہوں, ٹیوشنز بھی پڑھا رہی ہوں, اور یہ مجھے ایک تھوڑی سی ڈفرینٹ چیز لگی تھی, تو میں یہاں پر آئی اور مجھے بہت اچھا لگا, کیونکہ یہاں کے لوگ بھی سپورٹیو تھے, اسٹاف سارا ماشاءاللہ سے بہت اچھا تھا. جہاں پہ میں گئی ہوں مجھے بہت ہی زیادہ اچھے لوگ ملے ہیں. اور آج کل کی اگر میں دوستیوں کے بارے میں بات کروں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ نہیں ایک دوسرے کی سے اتنا اٹیچڈ ہو کے بھی وہ ہوتی تو بظاہر دنیا کے سامنے ان کی بہت زیادہ دوستی ہوتی ہے, لیکن جب باری آتی ہے, جب وہ دوست ان کا چلا جاتا ہے کہیں بھی پہ بھی, تو جب دوسرے لوگ ان کو ملتے ہیں تو وہ اسی دوست کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ چیز جو ہے وہ دوسروں میں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جب کوئی بہت امید رکھ کے آپ سے کوئی بات شیئر کر رہا ہے یا اپنی پرابلم شیئر کر رہا ہے, کیونکہ آپ کسی کو بھی کوئی پرابلم بتاؤ تو لوگ آپ پر ہنستے ہیں, بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس چیز کو سمجھتے ہیں, فیل کرتے ہیں, اور فیل وہی کرتا ہے جو آپ کا بہت اچھا جو ہے وہ احساس ہوتا ہے, اور جو بہت اچھا آپ کا قریبی ہوتا ہے, جو بہت اچھا دوست ہوتا ہے, وہی آپ کی جو ہے آپ کی باتوں کو سمجھتا ہے. کچھ جگہوں پر جو ہے آپ نے بھی کافی میری سپورٹ کی, اصلاح کی, میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں. اور سیریسلی آپ اکثر مجھ سے ناراض ہوئی تھی کہ ہر فیلڈ میں, کیونکہ میں کالج بھی ہمارا ڈفرینٹ تھا, یونیورسٹی میں بھی ہماری ڈگری تھوڑی ڈفرینٹ تھی, اور پروفیشنل لائف میں بھی ہم ایک دوسرے سے بہت ہی اپوزٹ ہیں, لیکن دوست وہ بھی بہت اچھے تھے. کیونکہ دوستیاں تو میں بہت کم لوگوں سے کرتی ہوں, مطلب کہ کہنے کو تو میں سب سے ہنس کے ملتی ہوں, بہت کم ہوتے ہیں جو دلوں میں وہی گھر کر جاتے ہیں. اکثر اس کو یہ تھا کہ میں باتیں کرتی تھی لوگوں سے تو یہ مجھے کہتی تھی نہیں تم نے دوستیں بنا لی. یقین بہت جلدی کر لیتی ہے, یقین آپ 2 منٹ آگے اس کے پاس بیٹھے گے نا, سے اچھے سے بات کریں گے, اس نے بچپن سے لے کے آج تک کے اپنے سب راز دے دینے آپ, اس نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے, اس نے آپ کو وہ بھی بتانا ہے. تو میرا ایسا تھا یار دیکھو ٹھیک ہے تم اچھے سے رہو, تم دوستی کرو, تم سب کچھ کرو, لیکن اپنے راز اتنے جلدی کسی کو مت دو. لیکن یہ میری بیگ پہ ہمیشہ رہی ہے, اگر میں کوئی مطلب کہ ہوتا نا کہ کہیں میں کر بھی رہی ہوں یقین, مجھے فوراً بتا دیتی ہے کہ یہ نہیں. اچھا میرا یہ سین ہے کہ مجھے لوگوں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں یار یہ بندہ جو ہے نا یہ بہت, یا تو یہ بہت اچھا ہو رہا ہے تو اس کو کچھ ایسا سین ہے یا اس کا ویسے, اور ہمیشہ وہ ہوتا بھی ہے. میں نے اس کو آج تک جس بندے کے بارے میں سمجھایا ویسا ہوا بھی ہے, اینڈ پہ آتی ہے میرے پاس, ہاں یار نینا تم تو صحیح بول رہی تھی, وہ سچ میں وہ بندہ ایسا ہے. جی ایسا ہی ہے. اور آپ مجھے بتائیں کہ بچپن کی جو ہوتی ہے یادگار, بچپن کی ایک بہت ہی اسپیشل کوئی میموری آپ کو اگر یاد ہو یا کوئی بھی چیز ہو.
وہ آپ شیئر کر سکتی ہیں. یہاں پہ شیئر کرتا ہوں. ہاں ایزیلی. اچھا مطلب باقی بھی ہماری بہت زیادہ باتیں ہیں لیکن ایک بات ہے جو مجھے آج تک یاد ہے. اچھا ہمارے یہاں یہ تھا نا کہ ہم نے ایک جھولا لگایا ہوا تھا نانوں کے گھر, مطلب جب میری نانا ہے اس کی دادو لگتی ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے وہاں پہ لگایا ہوا تھا ایک جھولا. جب بھی ہم نانوں کے گھر آتے تھے تو ہم وہیں پہ ہوتے تھے ہر ٹائم. امی ہماری یہاں سو جاتی تھی دونوں کی, تو میں اور ناتی جو ہیں وہ دن پورا وہاں جھولے پہ بیٹھے ہوتے ہیں. کیا ہوا 3 بجے ہماری مسجد لگتی تھی. 3 بجے تھے نا, آئی تھنک گرمیاں بہت تھی تو کئی ہم نے کہا تھا جلدی آئے گئے جلدی آئے گئے, یا سردیاں تھی کچھ ایسی ہی بات تھی. تو اچھا میں جو تھی اسٹارٹ سے ہی نا بڑا وہ ٹام بوائے کی تھی, یہاں سے چھلانگ اچھا اس کی مزے کی بات, اس کی دوستی جو تھی وہ میرے بھائی کے ساتھ زیادہ تھی, اور جو میری دوستی تھی وہ اس کی بڑی بہن کے ساتھ زیادہ تھی. تو یہ کارٹون دیکھنے والے اور ہم جو تھے تھوڑے گانے سننے والے, وہ ڈراماز وہ مطلب کہ اچھے دیکھنے والے تھے. تو یہ تو اور ہمار کا یہ سین تھا اس کے بھائی کا کہ ہم لوگ جو ہے نا گانے نہیں سنتے تھے, یہ ہمیں زبردستی گانے سناتے تھے اور ہم اپنی آنکھیں بند کر دیتے تھے, نہیں گناہ ہوتے. مطلب کہ مجھے خراب کرنے میں پورا ہاتھ ان کا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو بنانے میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اچھا میں آپ کو سٹوری سنا رہی تھی. اچھا ہم لوگ بیٹھے تھے جھولے میں, تو سامنے سے مامی آ رہی ہے اسٹک لے کے نا, مامی مطلب اس کی امی آ رہی ہے اسٹک لے کے کہ ابھی تک تم لوگ مسجد نہیں گئے, ٹھیک ہے. اب میں نے تو لگائی جھولے سے چھلانگ, میں نے جھولے سے چھلانگ لگائی اور میں چلی گئی مسجد, وہاں سے چھلانگ لگا کے بنا وضو کے. اور یہ اس نے شکر کیا کہ چلو نینا جھولے سے اتری, میں جھولے پہ بیٹھ جاؤں. یہ اسی ٹائم جھولے پہ بیٹھی اور یار اس بیچاری کو مامی نے اتنا مارا, میں نے اس کی منتیں گناتے چھلانگ لگا لے تجھے کچھ نہیں ہوگا, نہیں میں گر جاؤں گی, مجھے بازو بھی لگ جائیں گی, مجھے یہ ہو جائے گا, مجھے وہ ہو جائے گا. تو اس کی وہ والی جو مار ہے نا وہ مجھے آج تک نہیں بھولتی. اکثر جو ہے نا یہ بات یاد ہے بچپن کی. مجھے تو سارا مطلب کہ آپ کی جو بھی آپ کے ساتھ جو ایک بات جیسے بھی مجھے یہ والی یاد ہے نا کہ آپ کو مار پڑتی میں آپ کی مدد نہیں کر سکی تھی. نہیں, میرا تو زیادہ بچپن آپ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے گزرا, ساری ہی آپ کی بہترین یاد ہے. لیکن یہ کہ اس نے مجھے کبھی بچپن میں سپورٹ نہیں کیا. ہمیشہ میری شکایت آ کے, اگر میرے نمبرز کم ہو تو ہمیشہ میری شکایت آ کے لگا لیں. نہیں کبھی کبھی کم, کیونکہ ہم لوگ ٹاپر تھے, مطلب کہ ہمیشہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن میں آئے, کبھی بھی مطلب کہ ماشاء اللہ سے کم نہیں ہوئے. تو اگر کوئی پوزیشنز پہ بھی کم ہو جائے نا تو مامی کو کہتی مامی آپ کو اسٹک چاہیے, تو یہ جو اسٹک لا کے دینے والے یہاں تک میرے ساتھ, وہ اسٹک جو میں لا کے دیتی تھی آج آپ اسی کی وجہ سے سب کچھ ہے. اچھا فرسٹ ٹائم جب ہوا نا اس کو, اس نے مجھے بتایا کہ یار مجھے کیمرہ شائن سے مجھے یہ مجھے وہ. آپ یقین کریں میں نے اپنے فون میں سے جتنی ویڈیوز تھی اپنی سب ڈیلیٹ کی, فون میں میموری بنائی اور اس کو میں نے کمرے میں چھوڑ دی. میں نے کہا یار تو آج ویڈیو بنائے گی تو بنائے گی. میں نے اس سے کوئی 30-40 منٹ کی ایک ویڈیو بنوائی. میں نے کہا نہیں تمہارے دل میں جو آتا ہے تم بولو گی, لیکن تم آج کیمرے کے آگے کھڑی ہو کے بولو گی. تو وہ والی بات ہے مجھے آپ کی ابھی تک یاد ہے. وہ میرے خیال سے ابھی تک کئی ویڈیو بھی پڑی ہوئی ہے. تو یہی بات ہے نا کہ جس چیز سے آپ کو ڈر اور خوف ہو وہ دوست ہی ہوتا ہے جو آپ کو اس مصیبت سے اور اس ڈر اور خوف سے نکال دیتا ہے. تو آپ ہماری چونکہ ہماری بانڈنگ جو تھی وہ 10th کلاس تک, مطلب کہ سب سے ابھی تک ہمارے جو جتنے بھی دوست ہیں, ایون کہ آج وہ اچھے اچھے مقام پر بھی ہیں ماشاءاللہ سے, تو ابھی تک ہم لوگ ان سے ملتے جلتے ہیں. ایون کہ ہمیں ابھی کالج والے فیلوز اتنے یاد نہیں ہوں گے, میں بھی کہ آپ کو یاد ہوں, مجھے اتنے خیر سے اچھے یاد نہیں ہیں. یونیورسٹیز والے بھی جو ہیں وہ بھی بہت اچھے تھے میرے ساتھ. ریسنٹلی ابھی تو ہماری کنوکیشن ہوئی ہے, آپس میں بھی نہیں ہے, آپ کو میں نے اتنا فورس کیا تھا. تو وہاں پر بھی کافی 2-3-4 لوگوں کا ہمارا گروپ تھا. انہی کی بیس پہ میں گئی تھی کہ وہ لوگ آئیں گے, میں ان سے دوبارہ ملوں گی, کیونکہ جو تھے وہ کشمیر جو مظفر آباد سے ہٹ کے میرے جو دوست تھے وہ پاکستان سائڈ سے تھے. ان لوگوں نے بھی کافی مجھے سپورٹ کیا. میں اس پروگرام کے تھرو ان کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج جو مجھے اگر یہ ڈگری ملی ہے تو اس میں بھی ان کا پورا ہاتھ. نور الایمان کہتی ہیں اوسم پروگرام, تھینک یو سو مچ نور الایمان. جتنے بھی ہمارے دیکھنے اور سننے والے ہیں, پہلے تو آپ سارے ہمارے لیے ماشاء اللہ والے, کیونکہ نظر بد جو ہوتی ہے وہ بہت سے رشتوں کو کھا جاتی ہے. تو آپ آنے کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں. اور جو ہمارے دیکھنے اور سننے والے ہیں, آپ ان کو بھی کوئی میسج یا اپنے تھرو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں ان سے یہی کہوں گی کہ دیکھیں اگر آپ کے دوستی کا رشتہ ہے یا جو بھی رشتہ ہے آپ اس میں لائل رہیں,
لائلٹی سب سے بڑی چیز. کوئی بھی رشتہ ہو جب آپ اس میں لائل رہتے ہیں نا تو وہ آپ کا جو ریلیشن ہے وہ بہت لانگ ٹرم کے لیے چلتا ہے. آپ نے ہمیشہ اپنے فرینڈ کے ساتھ لائل رہنا ہے. آپ کا فرینڈ اگر کوئی غلط بھی کام کر رہا ہے نا آپ نے محفل میں اس کو نہیں روکنا, لیکن اپنی جگہ جا کے آپ نے اس کو سمجھانا ہے کہ یار مجھے لگتا ہے تم یہاں پہ یہ کام غلط کر رہے ہو, تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن سب کے سامنے آپ نے اس کو ایسے سپورٹ کرنی ہے کہ واقعی لوگ کہیں کہ یار ان کی ایسی فرینڈ شپ ہے کہ یہ ہر کام میں ایسے کا ساتھ دیتے ہیں. چلیں تھینک یو سو مچ. اور اس شعر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی کہ چھوڑے نہ مصیبت میں میرے ساتھ مولا, ایک دوست حبیب ابن مظاہر سا مجھے بھی عطا کر, آمین. اور ڈیفینیٹلی میرے پاس ایک ایسا ہے بھی ماشاءاللہ سے. اسی کے ساتھ اب اپنے ناظرین اور سامعین کے ساتھ اجازت چاہوں گی. ہمارا جو فیس بک کا جو سیشن تھا, لائیو سیشن تھا, وہ اینڈ ہوا چاہتا ہے. آپ ہمیں فیس بک سنو ایف ایم کی فریکوینسی پہ جوائن بھی کر سکتے ہیں اللہ نے کے بعد.